آج میں تھوڑے وقت کے لیے مقدس پالوس رسول کے خط کو جو کلوسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا اس کے ایک حصے میں سے چند باتیں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خط جو ہے وہ جو پالوس کے دیگر خطوط ہیں ان سے کچھ اس طرح سے مختلف ہے کہ یہ کلیسیا جو اس وقت لائکس ویلی میں لوکیا کی وادی میں قائم ہوئی ایشیا کوچک میں، یہ پالوس کی اپنی براہ راست خدمت کے وسیلے سے قائم نہیں ہوئی۔ جس طرح سے اس نے گلتیا کے علاقے میں جا کر دربے، لسترا، اکنیم اور جو پسدیا کا انطاکیہ اس طرح کی کلیسیائیں وہاں پر قائم کی، اس نے فلپی کی کلیسیا کو قائم کیا، اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو جو ہے وہ قائم کیا۔ افسیوں کی کلیسیا بھی پالوس کی اپنی خدمت کے نتیجے میں قائم ہوئی، لیکن یہ کلیسیا اس کے ایک روحانی شاگرد جس کا نام ایپیفراس ہے، جس کا ذکر وہ اس خط میں کرتا ہے، اس کی خدمت کو سراہتا بھی ہے، اس کے وسیلے سے یہ کلیسیا جو ہے وہ قائم ہوئی۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم کہیں کہ پالوس جو ہے وہ اس کلیسیا کا دادا ہے روحانی طور پر، از اے گرینڈ فادر، اور ایک جو گرینڈ فادر ہے اس کا گرینڈ چلڈرن کے ساتھ ایک عجیب قسم کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے بایولوجیکل تو نہیں بلکہ اس کے روحانی پوتے اور پوتیاں ہیں، گرینڈ چلڈرن ہیں، جن کے ساتھ وہ اس خط کے وسیلے سے جو ہے وہ ہم کلام ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کلیسیا کو کبھی پالوس نے وزٹ بھی نہیں کیا اس خط کے لکھنے تک، اور اس اعتبار سے بھی جو کچھ اس کلیسیا کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہیں، اس کا سورس وہ ایپیفراس ہی ہے۔ یقیناً کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہی جو ہے وہ مین سورس ہے اس کا، کہ وہ بتائے کہ اس کلیسیا کی کیا جو ہے وہ صورتحال ہے۔ تو یہ اس کا مختصر سا پس منظر ہے جس پس منظر میں ہم اس خط کو اور بالخصوص اس کا جو تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں رکھ کر۔ اور جس وقت پالوس نے خط لکھا ہے اس وقت خط لکھنے کا ایک خاص انداز بھی ہے۔ آج کل تو خط لکھے نہیں جاتے، بہت کم ہو گئے ہیں۔ آج کل ای میلز، ٹیکسٹ میسیجز، شارٹ میسیجز، واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں۔ اور جو نئی نسل ہے، جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں خاص خطوط سکھائے جاتے تھے، امتحان میں بھی آتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں ایپسٹلری سٹائل، کہ ایسے خط لکھا جاتا۔ آج کل شاید بچے خط لکھنا نہیں سیکھتے، لیکن جس زمانے میں پالوس یہ خط لکھ رہا ہے اس زمانے میں خطوط خاص ایک انداز سے اور ان کا ایک خاص ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے جس کے تعلق سے یہ خطوط لکھے جاتے ہیں۔ اور ان میں ایک یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ اپنا تعارف دیتا ہے، پھر جن کو لکھا جا رہا ان کے بارے میں، اور اس کے بعد ایک تھینکس گیونگ ہے، شکر گزاری ہے، جو اس خط کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو پالوس نے بھی اپنا تعارف پیش کیا، کلوسے کے ایمانداروں کو مخاطب کیا کہ وہ کون ہیں، اور السلام پیش کرتا ہے، گریٹنگز دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر شکر گزاری، تھینکس گیونگ وہ کرتا۔ اور اسی تھینکس گیونگ کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے کلوسے کے ایمانداروں کے لیے کن باتوں کی شکر گزاری کی ہے، تھینکس گیونگ
की है। और ना सिर्फ हम कलूसे के ईमानदारों के लिए पौलुस की उस शुक्रगुजारी को इस कलाम के हिस्से में समझें, देखें, बल्कि आज मैं और आप बतौर मसीही ईमानदार, बतौर शालोम प्रेस्बिटेरियन चर्च अपनी जिंदगी का भी जायजा लें एज कलीसिया कि हम कहां पर जो है वो खड़े हैं। यहां पर इस शुक्रगुजारी के में 3 बातों को वो हाईलाइट करता है। कह सकते हैं कि 3 मरकजी नकात हैं, सेंट्रल प्रपोजिशंस हैं, कुछ अनयूजुअल वर्ड्स हैं जिनके जरिए से वो शुक्रगुजारी करता। पहला जो उसने उनके लिए शुक्रगुजारी करता है वो है उनकी फेथफुलनेस, ईमान और वफादारी जो मसीह के साथ है, उसको वो हाईलाइट करता है, जिसको वो कहता है मैंने सुना है एपिफ्रास से, आई हैव हर्ड इट, कि तुम वफादार हो मसीह के साथ, यू आर फेथफुल विद क्राइस्ट। और जब मैं उसके इस बात को पढ़ता हूं तो उस जमाने में जिस जमाने में पौलुस लिख रहा है ये खत, वो नीरो बादशाह का जमाना है। उस जमाने में मसीह के साथ वफादार होना छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो मसीह के साथ वफादार है। शायद किसी घर में, मुमकिन है फिलेमोन के घर में ही वो कहीं छोटी सी कलीसिया मिलकर अपनी वफादारी का इजहार करते हैं मसीह के साथ। मैंने जब मसीह मसलूब लिख रहा था तो इन जगहों पर जाकर बहुत ज्यादा जो यहाँ पर जो आजकल तो वहाँ मसीहत बहुत ना होने के मुतरादिफ है इन इलाकों में, लेकिन असारे कदीमा ने उन शहरों को खुदाई करके बाहर निकाला है कि उस जमाने में वो शहर कैसे थे, और उनके खंडरात पर खड़े होकर एक बात जो नजर आती है, उन सारे शहरों में, इफिसस में चले जाएं, सुमरना चले जाएं, फिर सुरदीस चले जाएं, फिलदेल्फिया चले जाएं, लुधिकिया चले जाएं, और उसके बाद कलूसे की भी खुदाई तो नहीं हुई, लेकिन इन शहरों से अंदाजा होता है कि उस शहर में मरकज में एम्परर की वर्शिप होती है, सीजर की। और नीरो बादशाह के जमाने में ये खत उसने लिखा, वो जमाना है जब हर एक शख्स के लिए हुक्म है कि वो बादशाह के मंदिर में जाए, उसके मुजस्मे के सामने बखूर ले, और जो वहां पर जो वो उसके आगे आग जल रही है उसमें बखूर जलाकर कहे कि सीजर इज लॉर्ड, कि कैसर जो है वो शहंशाह है, वो खुदावंद है। अब मसीहियों के लिए अगर वो जाकर ये कहें तो इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी में दोहरापन है। उन्होंने अपनी वफादारी किसके साथ जाहिर की है? उनके लिए एक ही लॉर्ड है, एक ही खुदावंद है, और वो है मसीह खुदावंद। तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या है? उनके लिए चुनाव है जिंदगी या मौत, मसीह के साथ बेवफाई या मसीह के साथ वफादारी। और इस एतबार से पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मसीह के साथ वफादार हो। तुम्हारा ईमान सुनकर मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। I give thanks to the Lord कि तुम मसीह के साथ वफादार हो। जब कभी हम अगर इसकी इम्प्लीकेशन आज मैं और आप अपनी जिंदगी पर करें तो शायद वैसे हालात तो नहीं हैं कि हमारे सामने ये एक है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ऐसी चीजें आजकल इस दुनिया में हमारी जिंदगी में हमारी सामने है जो हमें मसीह की वफादारी से, उसकी वफा से दूर लेकर जाती है। लेकिन आज मेरे और आपके लिए जो चैलेंज है, इस नुक्ते में से पौलुस उस कलीसिया के लिए
شکر گزاری کر کے دعا کرتا، کہتا ہے کانسٹنٹلی، لگاتار مسلسل میں شکر گزاری بھی کرتا ہوں اور تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ بڑا فیتھ، کیسی کلیسیا ہے، کیسے ایماندار ہیں جو مسیح کے ساتھ وفادار ہے۔ اسی وفاداری میں تو اس نے بھی اپنا سر جو ہے وہ قلم کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نیرو بادشاہ کے زمانے میں پالوس بھی گرفتار ہو کر پکڑا، اس کا مقدمہ چلا، انہوں نے کہا یہ تو رومی شہری ہے، یہ رومن سٹیزنز ہے، ہم اس کو صلیب پر نہیں ٹانگ سکتے ہیں، تو اس کے پریویلیج یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ اس کے تن سے ایک ہی وار سے جدا کر دیا جائے گا، قلم کر دیا جائے گا۔ اور یہ اس نے قبول کیا، وہ مسیح کے لیے اس وفاداری کو یہاں تک کہ اس نے اپنا سر بھی قلم کروا دیا، اور اس سے پہلے وہ اس کلیسیا کے لیے شکر گزاری کرتا کہ تم مسیح کے ساتھ وفادار ہو۔ اور آج میں اور آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری وفاداری کا معیار مسیح کے ساتھ کیا ہے، کہاں پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں۔ What is our faithfulness with Christ؟ خدا نہ کرے کہ کبھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ، ایسا وقت آئے جب ہم اس کے ساتھ بے وفائی کریں، کیونکہ وہ بے وفا نہیں ہے، وہ وفادار خداوند ہے۔ اسی لیے رسول کہتا ہے کہ تم اس وفادار خداوند کے ساتھ وفادار ہو، بے وفا نہیں ہو، با وفا ہو۔ faithfulness with Christ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مسیح ایمان کا آئیڈینٹی مارکر ہے، ہماری شناخت ہے یہ کہ ہم مسیح کے ساتھ وفاداری، ہماری اس کے ساتھ نسبت ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے He is the Lord، اسی خداوند کو جو ہے وہ ہم لبیک کہتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ کتنی اس دنیا میں اٹریکشن ہے جو ہمیں مسیح سے دور لے کر جانا چاہتی ہے، اس کی وفا سے، کہ ہم مسیح سے وفاداری نہ کریں۔ اور ابلیس کس طرح سے ہمارے گرد جال بنتا ہے، کون سی آزمائشیں اور کون سی ایسی ٹیمپٹیشنز جو ہے وہ لے کر آتا ہے کہ ہم مسیح کی وفا سے دور چلے جائیں، اس سے بے وفائی کریں۔ نئی نسل کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیمپٹیشن ہے، جو اسکرین ٹائم ہے۔ میں اور آپ کبھی ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن جو اسکرین ٹائم ہے وہ نہیں ہم بھولتے، اور بہت دفعہ ایسی دنیا کی اٹریکشنز ہمیں مسیح سے دور لے جاتی ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں جب یہ تعلیم دی کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، I am the vine and you are the branches، اور تم ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی، کیا ہوتا؟ وہ ڈالی سوکھ جاتی ہے، کہ وہ اس زندگی کے درخت سے جدا ہو گئی۔ اور ہماری کبھی روحانی زندگی بھی ایسی ہی ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ موبائل فون دیکھ لیں، سارے لوگ آج یوز کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون، لیکن ہم کبھی اس فون کے ساتھ جو چارجر ہے، جو اس بیٹری کو زندگی دیتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اہمیت بھی نہیں دیتے۔ سر لوگ جب نکلتے ہیں گھر سے باہر تو اپنا فون چیک کرتے ہیں، they never think about the charger۔ لیکن چارجر کی اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ بیٹری فیل ہو جائے، ڈیڈ ہو جائے، اس میں زندگی ختم ہو جائے، تو پھر وہ یوز لیس ہے، وہ کتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ کیوں نہ۔ لیکن جب ڈیڈ فون جو ہے وہ چارجر کے ساتھ دوبارہ لگ جائے تو اس کی زندگی واپس آتی ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ چارجر ہوتا کیا ہے۔
یہی ہماری روحانی اور مسیحی زندگی کا بھی حال ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو چارجر ہے، جو زندگی دیتا ہے مجھے اور آپ کو، اگر ہم اس سے جدا جو ہو جائیں، اس نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اس کی زندگی میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے. نرشمنٹ جس طرح سے ہمیں روحانی طور سے اس کے ساتھ جڑے رہنے سے ملتی ہے، پھر ہی ہماری روحانی زندگی اور مسیحی زندگی جو ہے وہ بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے. اور یہ ہماری انفرادی زندگی، ہماری خاندانی زندگی اور ہماری کلیسیائی زندگی کے لیے ہے کہ کون سا شخص، کون سا خاندان، کون سی کلیسیا مسیح کے ساتھ وفاداری میں ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے اور مسیح کی زندگی ان میں کام کرتی ہے. یہ پہلا چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس پر غور کریں. دوسرا نقطہ جو اس میں سے میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ شکر گزاری جو وہ کرتا ہے. 4 آیت میں اس نے کہا تمہارا ایمان، تم فیتھفل ہو. پھر اس نے کہا اور سب مقدس لوگوں سے محبت کرتے ہو. لو، یہ مسیحی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ ہے. مسیح کی زندگی اور اس کی تعلیمات، اور خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں، اس کو اس نے یہ بات کہی کہ کیسے لوگ جانیں گے تم میرے شاگرد ہو. کیسے؟ اس نے کہا کہ جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے. اور خداوند نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. لو. اور یہ یہاں پر جو کلوسے کی کلیسیا کی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو مرکزی بات ہے، وہ کہتا ہے تو سب سے with all یہ بات مجھے اور آپ کو ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے. یہ کیسے لوگ تھے، کیسی کلیسیا تھی جس کے لیے رسول کہہ رہا ہے تم سب سے محبت رکھتے ہو. اور دفعہ ہماری محبت جو ہے وہ امتیازی ہوتی ہے. جو لوگ ہم سے محبت رکھیں، جو ہم سے پیار کریں، ہم انہی سے محبت کرتے ہیں. لیکن خداوند کی یہ تعلیم نہیں ہے. جیسے میں نے، اس نے اپنی جان صلیب پر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے دے دی ہے، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے. اور اسی محبت کا تقاضا یہاں پر مجھ سے اور آپ سے خدا کا کلام کرتا ہے کہ ہماری محبت کیسی ہے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پالوس رسول اس بات کو یاد دلا رہا ہے کہ تم سب سے محبت رکھتے ہو. ان کی محبت میں امتیازی سلوک نہیں ہے. یہ وہ ہے جو مجھ سے ہے تو اس کی بدلے میں میں بھی. وہ کہتا ہے تم سب سے محبت رکھتے ہو. اور یہی مسیحی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. یہ خداوند نے کہا ہے کہ عقلوں سے یہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں بٹ آئی ٹیل یو کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. اور یہ صرف اس نے ایک تھیوریٹیکلی تعلیم نہیں دی کہ چلو علم الہی کی بہت خوبصورت باتیں ہیں، ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر ہم اش کر جائیں. واٹ اے ٹیچنگ. نو، اسے کہا ڈیمنسٹریٹ کرو. اس نے اس محبت کا نمونہ دیا ہے، اس کو ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کہ اس محبت کو اپنی زندگی میں اپناؤ، نمونہ دو. اس سبب سے لوگ جانیں گے کہ یو بیلانگ ٹو می، تم میرے ہو، تم مجھ سے بیلانگ کرتے ہو. اور یہی وجہ ہے شاید کہ آج ہم خداوند کو اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے، کیونکہ ہم نے
اس کی محبت کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا اپنی زندگی میں۔ اور ابھی پادری شجیل بھی خاندانی زندگی کے بارے میں، اور پادری صاحب نے پادری آصف بتا رہے تھے کہ آپ کے چرچ میں ایک سیریز چل رہی ہے خاندانی زندگی کے تعلق سے، اور اس میں ایک بنیادی یونٹ ہے میاں اور بیوی، اور بچے اس کے بعد اضافی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی برکت کے طور سے اس خاندان کا یونٹ بن جاتے ہیں۔ خاندانی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کبھی کبھی اس بنیادی یونٹ کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میاں اور بیوی اور خدا یہ ٹرائنگل بنتا ہے۔ گاڈ از دا سینٹر، اور میاں اور بیوی مل کر یہ ٹرائنگل بناتے ہیں۔ the family is complete، family unit is complete۔ اور ہمارے معاشرے میں کبھی اس بات پر بہت سارے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، علم الہی کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں جی کہ خدا نے ان کو اولاد نہیں دی تو شاید یہ بابرکت نہیں ہے۔ نہیں، this is not the teaching of the God's word۔ فیملی تو کمپلیٹ ہو گئی، خدا اور شوہر اور بیوی کے ساتھ یہ یونٹ کمپلیٹ ہے، بچے اس میں اضافی برکت ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس خاندان کو جس کو خدا نے شاید خدا نے ان کے لیے یہی یونٹ رکھا، ان کو ہم کبھی بھی اس برکت کے لیے کہ یہ بابرکت خاندان نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بالکل کلام کے منافی ہے، وہ بھی بابرکت ہے، یونٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور وہیں پر یہ مسائل ہمارے معاشرے میں، ہماری خاندانی زندگی میں جنم لیتے ہیں۔ میاں اور بیوی کے لیے لوگ کبھی کبھی اپنے آپ کو انڈرمائن کرتے ہیں کہ ہم خدا کی کرس کے نیچے ہیں، لعنت کے نیچے۔ نہیں، کیسے اس بات کو، اور وہیں سے خاندانوں کے اندر مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس لیے آج پالوس رسول کے ان الفاظ کے لیے کہ تم سب سے محبت رکھتے ہو، ہماری جو محبت ہے اس کی ڈیمونسٹریشن کے لیے پہلا یونٹ کیا ہے کہ ہماری خاندانی محبت کیسی ہے، ویئر وی اسٹینڈ، ایک میاں اور بیوی ایک یونٹ کے طور سے جس میں خدا سینٹر ہے، اس میں یہ محبت کیسے جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، پھر ہماری کلیسیائی فیملی ہے، خاندان ہے، اور پھر ہمارا معاشرہ ہے جس میں ہم اس محبت کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ یہ ایسی محبت ہے اس میں ہم مسیح کی محبت کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج میں اپنے لیے بھی یہ چیلنج رکھتا ہوں، ہم سب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم اس محبت کو سمجھیں۔ وہ کہتا ہے کہ لو، تم سب سے محبت جو ہو وہ رکھتے ہو۔ نپولین بوناپارٹ ایک فرانس کا بہت بڑا ایمپرر بعد میں بنا، پہلے وہ واریر تھا، بہت کمانڈر تھا فوجوں کا، ملٹری فتوحات اس نے کیے۔ آج بھی اگر آپ فرانس جائیں، پیرس میں اس کے بڑے بڑے مجسمے نظر آئیں گے، نپولین بوناپارٹ the warrior, the emperor، بہت ساری فتوحات فرانس کے لیے کی ہے۔ لیکن ایک اس کا جو بیان ہے، اس کی زندگی کا ایک نچوڑ ہے جس میں وہ اس بات کو پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے الیگزینڈر جو سکندر اعظم ہے اس کے ساتھ اپنا موازنہ بھی کیا، اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مائی کنگڈم، کہ میری بادشاہی، اینڈ الیگزینڈرز کنگڈم ول کم ٹو این اینڈ، کہ وہ ختم ہو جائے گی اور ہو گئی، بٹ جیسس کنگڈم ول نیور کم ٹو این اینڈ، لیکن مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک سوال ہے، ایک اس نے سوال اٹھایا ہے، پھر اس کا جواب بھی خود ہی دیتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ وائی، کیوں، پھر وہ جواب یہ دیتا ہے کہ میں نے اور جو ہے وہ الیگزینڈر نے، we conquered world with weapons، ہم نے ہتھیاروں کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جنگوں کے ساتھ دنیا کو فتح کیا ہے، but Jesus conquered the world with love۔ مسیح نے دنیا کو محبت کے ساتھ فتح کیا ہے۔ اور محبت کیسی چیز ہے، ایسا انگریڈینٹ ہے جو خدا نے، مسیح نے ہماری زندگی میں رکھا ہے کہ ہم اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں۔ کتنے ہی کشیدہ حالات میاں اور بیوی اور خاندان کے اندر کیوں نہ ہو، محبت جو ہے ان
کشیدہ حالات کو ختم کرتی ہے، جوڑ دیتی ہے۔ یہ ورڈ جو سنسیئرلی ہے انگریزی زبان کا، اردو میں ہم اس کا ترجمہ مخلص کرتے ہیں، آپ کا مخلص، سنسیئرلی یورز اینڈ یورز سنسیئرلی۔ اگر آپ اس کی ایٹمالوجی پہ جائیں، یہ لفظ کہاں سے آیا، تو یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک جو ترخان ہے، جو کارپینٹر ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ تختے لیتا ہے اور ان کو جوڑتا ہے، اور ان کو اس طرح سے جوڑ کر ان کے اندر وہ گم اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا کے جوڑ کر پھر اس کے اندر پروٹین بھرتا ہے اور اوپر سے ریگمار لگا کے جو پالش کرتا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا کہ ٹیبل کتنے تختوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ لگتا ہے ایک ہی ہے، دس از ون۔ اور یہی سنسیئرلی ہے کہ ایسی محبت ہو کہ خاندان میں اس طرح کی دراڑیں، اس طرح کی جو ہے وہ پیچز وہ نظر نہ آئے، بلکہ دس از ون ٹیبل، ون فیملی، میاں اور بیوی ایک یونٹ ہیں، اور بچے، اور پھر ایکسٹینڈڈ فیملی، اور اس طرح سے مسیح کی محبت جو ہے وہ وہاں سے سرائیت کرے اور ہمارے چرچ اور ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پینیٹریٹ کرے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی سے ڈیمونسٹریٹ نہیں ہوتی۔ ہم سب پھر ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وی بلانگ ٹو جیسس، ہم مسیح کی محبت کو جانتے ہیں، ہم اس سے واقف ہیں۔ یہ بہت جو ہے ایک بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی اپنی محبت کا جائزہ لیں۔ ہر ایک رول میں جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ایز میاں، ایز بیوی، ایز بچے، پھر ایز ماں باپ، پھر ہمارے دیگر رول جو آتے ہیں کلیسیا کے اندر بھی، سوسائٹی کے اندر بھی، ہم ہر رول میں دیکھیں کہ ہم اس مسیح کی محبت کو کیسے جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں۔ اور آج جب دیکھو یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ شاید پاکستان کی چرچ کو اور بالخصوص پریسبیٹیرین چرچ کو اس محبت کو جاننے کی ضرورت ہے، لیڈرز کو، ہم سب کو، کہ where we stand۔ اور افسوس کے ساتھ شاید خداوند کے پاس جائیں تو حاضر ہوں تو ہم شرمسار ہوں کہ خداوند ہم تیری محبت کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کر پائے۔ تو فضل دے خداوند، دعا ہے آج پالوس کی میرے اور آپ کے لیے اس کلام کے وسیلے سے کہ ہم اس محبت کو، جیسے کہتا ہے تم سب سے محبت رکھتے ہو۔ تو یہی چیلنج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے آخری پوائنٹ پر آؤں گا اور اس کے ساتھ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو تیسرا اس کی شکر گزاری میں اہم نقطہ ہے وہ ہے امید کا۔ پچھلے دنوں اپنے بزرگ پادری صاحب، ان کی میموریل سروس پہ بھی اس پوائنٹ کو میں نے ہائی لائٹ کیا، امید۔ وہ کہتا ہے دس از یور آئیڈینٹی مارکر، کہ تمہاری امید، ہماری ہوپ کیا ہے۔ اس کے لیے وہ 5ویں آیت کہتا ہے، اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو، تمہارے پاس پہنچی ہے۔ انجیل کے پیغام میں امید ہماری جو ہے ہوپ ہے، وہ ایک اینکر کا کام ہے، ایک لنگر ہے جو ہمیں ہولڈ کرتی ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا کے بعد بھی ہمارے پاس ایک امید ہے، ایک ہوپ ہے۔ ہم نا امید نہیں ہے۔ اسی لیے پالوس نے تسالونیکیوں کے خط میں تسالونیکے کی کلیسیا کو چوتھے باب میں اس بات کا اظہار کیا کہ غم تو کرو لیکن نا امیدوں کی طرح غم نہ کرو۔ یہ ہوپ جو ہے وہ ہمیں سنبھالتی ہے، ہمارے ایمان کو، ہماری مسیحی زندگی کو، ہماری خاندانی زندگی کو، اور اس امید کے ساتھ ہم اس دنیا میں جڑے ہیں۔ اور ہمارے پیارے جب ہم سے جدا ہوں تو ہم اس بات کو جانیں کہ it's not over۔ کبھی کبھی یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، there is a great hope۔ وہ کہتا ہے وہ آسمان پر ہے۔ آسمان پر کون ہے؟ آسمان پر مسیح موجود ہے، Christ is there۔ اس لیے ہماری امید وہاں پر محفوظ ہے۔ وہ ہمارے
ایمان کا لنگر ہے، اس میں یہ امید ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور اگر آپ ایمان کی کتاب پڑھیں، اور بالخصوص جب پالوس رسول جو ہے پہلی دفعہ یورپ میں داخل ہوا ایمان کی کتاب کے 16ویں باب میں، اور وہ مقدونیہ، آج کل جو یونان کا علاقہ ہے شمالی، وہاں سے نکل کر وہ نیچے آج کل جو جنوبی یونان ہے وہاں پر آیا، اور وہاں پر اس نے اخیا کے علاقے میں سب سے بڑا شہر جو ہے اتھینے، جو آج کل ایتھنز ہے یونان میں، وہاں پر آیا۔ اور وہاں پر آ کر وہ بہت سارے فلسفہ دان، اور خاص کر 2 اسکول آف تھاٹ جن کا ذکر وہاں پر ہے، اپکوری اور صدوقی، دونوں فلسفہ دانوں اسکول آف تھاٹس کے لوگ اس سے ملے۔ تو وہاں پر جب اس نے ارجوپوکس میں جا کر ان کو جو ہے وہ کلام سنایا، منادی کی، انجیل سنائی، اور اس کی انجیل کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مردوں کی قیامت، امید، اس زندگی کے بعد امید کا ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو وہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، یہ باتیں ہم پھر کبھی تجھ سے سنیں گے، ہم اس سے بڑے اوفینڈ ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی امید اس زندگی کے بعد کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں مسیح میں یہ امید جو ہے وہ حاصل ہے، یہ ہمارا اینکر ہے۔ اور پالوس رسول انہی 3 باتوں کے لیے اس کلیسیا کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور ان کو کہتا ہے یہ آئیڈینٹی مارکرز ہیں ہمارے بطور مسیحی۔ تم مسیح کے ساتھ وفادار ہو، تم سب سے محبت رکھتے ہو، اور تم اس امید کے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ اور جب اس دنیا کے تپیڑے، اس دنیا کے جو ہے وہ حالات جب ہمیں آ گھیرتے ہیں، خاص کر بیماری، ابھی دنوں پہلے ایک دوست ہمارے تھے جی، بہت خوبصورت ایماندار جوڑا، بڑا ینگ، اور میں بھی ان کی زندگی سے اتنا انسپائر تھا، what a wonderful people they are۔ اور ایک دن سے اچانک اس کے سر میں اس کو ایک ڈیزینس ہوئی، چکر ہوا، اور اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ اس کو برین ٹیومر ہے، اور وہ آخری سٹیج پر ہے، زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور جب میں کو وزٹ کرنے کے لیے گیا، دعا کی ان سے، تو نے کہا کہ کیا سوچتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے جو مسیح میں امید ہے، اس حالت میں بھی سنبھالنے پر جو ہے وہ قدرت رکھتی ہے۔ What a faith! یہی ہے امید جو مسیح میں ہے۔ ہمیں اس طرح کے حالات میں، آج کل اگر دیکھیں ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ہارٹ اٹیک اور اس طرح کی چیزیں ہم ہر روز اپنے گرد، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنی کلیسیا میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں، خداوند نے یہ نہیں کہا کہ میں تم ان میں سے نہیں تمہیں گزرنے دوں گا، یا ان کے اوپر سے لے جاؤں گا، ان کے نیچے سے لے جاؤں گا، نہیں، اس نے کہا تم اس میں سے گزرتے ہوئے بھی، جیسے پالوس کہتا ہے کہ اے خداوند جو میرے جسم میں کانٹا چبھا ہے، کانٹا کے لیے جو ورڈ میں دیکھ رہا تھا وہ کرچ ہے، جیسے کرچ ٹوٹتی ہے، کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس کی کرچ ہے، اگر دیکھیں وہ تیز کتنی، اگر کہیں وہ خدا نہ خواستہ آپ کی بلڈ ویسل میں چلی جائے تو سیدھی ہارٹ پہ جا کر وہ اٹیک کرتی ہے اور زندگی ختم۔ اور وہی کہتا ہے یہ کرچ جو ہے میرے اندر خداوند، اس کے ساتھ لگتا ہے کہ میری زندگی ختم آئے، لیکن خداوند نے کیا کہا اسے؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، my grace is sufficient for you۔ آج ہمیں اس امید کے ساتھ ہم اس دنیا میں جیتے، ہم کیسے بھی حالات میں سے کیوں نہ گزریں، ہم اس امید کے ساتھ، یہ اینکر ہے، یہ لنگر ہے جو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ سنبھالتی ہے، اور یہی ہمارے آئیڈینٹی مارکرز ہیں، اسی کے ساتھ وفاداری، اس کی محبت اور وہ امید جو ہمارے پاس ہے، یہی ہمیں مسیح میں جو ہمارا ایمان ہے ہمیں ممتاز کرتی ہے، کلائمیکس ہے ہماری مسیحی زندگی کا کہ we have the hope۔ اس لیے ہم اس دنیا میں گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، اور میری دعا ہے کہ خداوند آج آپ کو اور مجھے ان 3 باتوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہنے کا فضل دے کہ ہم مسیح کے ساتھ وفادار رہیں، اس کی محبت کو اپنی زندگی میں ڈیمونسٹریٹ کر سکیں، اور وہ امید جو آسمان پر میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ امید ہمیں مسیح میں بطور اینکر ہمیں اس دنیا میں جب تک اس نے ہمیں سانسیں دی ہیں ہمیں سنبھالے رکھے۔